السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں چمڑے کے موضوع پر مسح کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ سردی کے موسم میں چمڑے کے موزے پہنا کرتے ہیں، جس میں وضو کے دوران اسے اتارنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پیر دھوئے بنا چمڑے کے موزوں پر ہلکا سا ہاتھ پھیر کر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کیا ترکیب ہوتی ہے، آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں دوستو کہ چمڑے کے موزے پر مسح کب کیا جاتا ہے۔ جب آپ پہلی بار چمڑے کا موزہ پہنیں تو اس سے پہلے آپ کو پورا وضو کرنا ہوگا، یعنی آپ کو پیر بھی دھونے پڑیں گے۔ پیر دھونے کے بعد میں جب آپ وضو سے نمٹ جائیں تو آپ چمڑے کا موزہ پہنیں۔ اب آپ کو جب دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت ہو تو اس وقت آپ چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ جب آپ سر کا مسح کر لیں، یعنی آپ پورے وضو جس طرح سے کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہوئے جب سر کا مسح کر لیں اور پیر دھونے کا نمبر آئے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بھگو کر سیدھے پیر کے اگلے حصے پر رکھ لیں اور پوری انگلیاں ٹکا کر پیچھے کی طرف کو ایسے ہی کھینچتے ہوئے لے آئیں۔ جہاں تک آپ کا موزہ ہے وہاں تک انگلیاں ایسے ہی پھیر دیں۔ پھر یہی ترکیب سیدھے ہاتھ کو بھگو کر بائیں پیر پر ہاتھ کو ٹیکتے ہوئے پیچھے کی طرف ایسے ہی کھینچتے ہوئے لے آئے اور جہاں تک آپ کا موزہ ہے وہاں تک ہاتھ پھیر دیں۔ دوستو، بہت آسان ہے، بس یہی طریقہ ہوتا ہے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں، اگر آپ نے ایک بار مسح کر لیا اور مسح کرنے کے بعد میں اگر آپ نے پیر سے موزہ اتار دیا تو اب اس موزے پر مسح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دوستو موزہ اتارنے کے بعد میں پورا وضو کرنا ضروری ہوگا، جس میں پیر بھی دھونے پڑیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک مسح کرنے کے بعد میں دوسرے وضو کے لیے پیر سے موزہ نہیں اتارا ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے مسح کر سکتے ہیں، آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اسی طرح کے مختصر سے ویڈیوز ہم آپ حضرات کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔